قرآن مجید کے صوتی جمال سے مسحور مسلمان تو کروڑوں میں ہوں گے، مگر بعض غیر مسلم مستشرقین اور دانشوروں نے بھی بے حد کھلے دل سے اس کے جمال کی تعریف کی ہے۔ اے جے ایربری غالباً 20ویں صدی کے سب سے بڑے مستشرق ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید پر بہت کام کیا ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، میں جب بھی قرآن کی قرات سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا نغمہ سن رہا ہوں۔ اس شیریں نغمے کی تہ میں مسلسل ایک دھن سنائی دیتی ہے جو میرے دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی ہے۔ ایک ہندو مصنف شیو کے کمار نے اپنے ایک مقالے میں کھلے دل سے قرآن کی موسیقیت اور نغمگی کا اعتراف کیا ہے۔ مصر کے مشہور قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کو حسن قرات میں اللہ نے بہت نوازا تھا۔ ایک دفعہ امریکہ کے دورے کے دوران آپ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا؟ فرمانے لگے، میں نے کئی معجزے دیکھے۔ عرض کیا، ہمیں بھی سنا دیجئے۔ قاری صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارے ملک کے صدر کو روس جانا پڑا۔ وہاں کے حکام نے ان سے میٹنگ کے بعد کہا، کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ چھوڑو اس مسلمانی کو، ہماری طرح بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ صدر نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ 2-3 سال کے بعد ان کا پھر جانا ہوا۔ مجھے اطلاع ملی کہ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ماسکو چلو۔ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ عبد الباسط کی ضرورت پڑے عرب میں، امارات میں، پاکستان، ہندوستان میں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ روس میں کافر دین و مذہب کو مانتے ہی نہیں، وہاں میری کیا ضرورت ہوگی؟ خیر، میں نے تیاری کی اور چل پڑا۔ وہاں ان کی میٹنگ کے بعد صدر نے میرا تعارف کروایا کہ یہ میرے دوست ہیں، آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ وہ نہ سمجھے کہ کیا پڑھیں گے۔ میں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے 2 رکوع پڑھ کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے دہریوں میں سے 4 بندے ایسے تھے جو آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، ہمیں پتا تو نہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہے، لیکن پڑھنے میں اور الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ دل ہمارے موم ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاری صاحب فرمانے لگے، یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ جو اسے مانتے ہی نہیں، اس کا نام تک نہیں جانتے، اس کی زبان سے بھی واقف نہیں، صرف ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کے سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور ان کے دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک میں صوتی نظام کا بھی خیال رکھا گیا ہے، جو نظام انسانی ادائیگی پر منحصر نہیں بلکہ خود قرآنی لفظیات اور حرکات میں ایسا سسٹم رکھا گیا ہے کہ وہ پڑھنے میں بہتر محسوس ہو، جس سے کانوں کو ایک عجیب طرح کی لذت ملے اور انسان ایک نرالی، پاک اور ہوش آور موسیقیت کا لطف اٹھائے۔ گویا یہ مجرد حسین آوازیں ہوں جو کانوں میں رس گھولتی چلی جا رہی ہوں۔ اس لیے کوئی غیر عربی داں بھی جب کسی اچھے قاری کی قرات سنتا ہے تو مبہوت ہو جاتا ہے اور ایک نئی لذت سما سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔